بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے چوتھے دن کی دعا۔ اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک واذقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین۔ اس دعا میں مختلف نکات قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ انسان جب عبادت کرتا ہے، انسان جب ریاضت کرتا ہے، جب اللہ کی اطاعت شروع کرتا ہے تو اس کا جسم بھی کمزور ہے اور اس کی روح بھی کمزور ہے، اس کے ارادے بھی کمزور ہیں۔ جس طرح سے کہ ایک انسان بیماری سے اٹھا ہو، وہ کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، اسے وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک عبادت گزار جب اس نے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے، ماہ مبارک رمضان میں عبادتیں کی، تو اب اس کے جسم کو بھی طاقت کی ضرورت ہے، اس کی روح کو بھی طاقت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا دعا کرنے والا یہ دعا کر رہا ہے کہ بار پروردگارہ مجھے اپنے حکم کو قائم کرنے کے لیے جو طاقت درکار ہے وہ عطا فرما۔ اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک، مجھے اپنے حکم کو قائم کرنے میں جو قوت درکار ہے اس میں مجھے قوت و طاقت عطا فرما، اور جو تیرے ذکر کی، تیری یاد کی شیرینی اور مٹھاس ہے، وہ مٹھاس مجھے چکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، میں اس منزل پر پہنچوں کہ تیرے ذکر کی مٹھاس کو محسوس کر سکوں۔ اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو پروردگار پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے ذکر کی مٹھاس کو اس سے چھین لیتا ہے۔ تو جو نمازی حقیقی نماز گزار ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں کے صدقے میں پروردگار سے یہ دعا کر رہا ہے کہ بار پروردگارہ مجھے اپنی یاد کی مٹھاس کو چکھا۔ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ، اور مجھے وہ اپنے کرم کے طفیل وہ چیزیں عطا فرما کہ میں تیرا شکر کروں۔ میں شاکرین کی منزل پر ہوں، اور شکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر شکر کی منزل پر پہنچ جائے تو بہت بلند منزل ہے۔ کہ بڑے بڑے انبیاء کے بارے میں جیسا پروردگار نے جب ان کی یعنی توصیف کی، تعریف کی، تو کہا کہ یہ پروردگار کی نعمتوں کے شاکر تھے۔ تو وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور اس بات کا اظہار بھی کیا کہ بہت کم میرے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ تو انسان اللہ کی نعمتوں میں غرق ہے، اس کے باوجود تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ناشکری کی بات کرنے لگتا ہے۔ تو بار پروردگارہ مجھے اس منزل پر پہنچا دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، جس طرح سے کہ امام حسین نے دعائے عرفہ میں امام حسین نے اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد اس کا اعتراف کیا کہ اگر میں ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، مگر تیری دی ہوئی توفیق کے طفیل میں تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ لہٰذا یہاں پہ کہا کہ بار پروردگارہ تو اپنے کرم کے طفیل مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ وَاحْفَظْنِي فِيهِ، ماہ مبارک رمضان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا دامن آلودہ کر لوں، ماہ مبارک رمضان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زبان کو آلودہ کر لوں، ماہ مبارک رمضان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ رشوت کی طرف، حرام کی طرف، گناہ کی طرف، مال یتیم کی طرف بڑھیں۔ ماہ مبارک رمضان میں میری زبان جھوٹ کی طرف، غیبت کی طرف، ماہ مبارک رمضان میں میری آنکھ حرام کی طرف۔ تو بار پروردگارہ مجھے ان تمام چیزوں سے محفوظ کر۔ یا ابصر الناظرین، یعنی انسان کے اندر ایک کیفیت ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو چھپا کے گناہ کرتا ہے، اور جب اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا۔ تو انسان پروردگارہ مجھے اس منزل پر پہنچا دے کہ میں احساس کروں کہ تو دیکھ رہا ہے، اور جب تو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے تو پھر میں اپنے جرم سے بچ جاؤں گا اور محفوظ رہوں گا۔ یا ابصر الناظرین، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔